بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق اور ویلاگز اور ریاض ڈیجیٹل۔ پاکستان میں تو سیاست اور دوسری معاملات تو ہم ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں۔ کل سے ہائی کورٹ اور وہ معاملہ چل رہا ہے کہ اس میں ججز لگ گئے ہیں تقریباً، جیسے میں نے ویڈیو کی تھی کہ فتح ہو گیا جو سارے معاملات تھے۔ آج ہم تھوڑا سا جائیں گے ذرا انٹرنیشنل افیئرز کی جانب، اور ٹرمپ نے 3 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں ہفتے کے دن، اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے لیے بھی جاننا ذرا ضروری ہے کہ انہوں نے چین، میکسیکو اور کینیڈا پر ٹیرفس جو ہے وہ لگائے ہیں، یعنی ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ اضافی ٹیکس لگائے ہیں کہ جو چیز امریکہ میں آئے گی وہاں سے تو اس پہ کتنا ٹیکس لگے گا۔ تو آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے امریکیوں پر، ان ملکوں پر، اور ان ملکوں کی جو چیزیں امریکہ میں بکتی ہیں اس کے حوالے سے امریکہ کے لوگوں پر، اور اس کے بین الاقوامی تجارت پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا امریکی سسٹم اتنا زیادہ پریشر برداشت کر سکے گا یہ مہنگائی اور دوسری چیزوں کا۔ تو ہفتے کے دن 3 جو ہے ایگزیکٹو آرڈرز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جاری کیا۔ آج کل جو ہے وہ تھوک کے حساب سے ظاہر آؤٹ آف باکس قسم کے پولیٹیشین ہیں، تو ٹکا کر جو ہے وہ ان کے ایگریمنٹس ایگزیکٹو آرڈرز ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں۔ ہفتے کے دن جو جاری ہوا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو یو ایس امپورٹس ہیں وہ آتی ہیں کینیڈا سے، میکسیکو سے، 25% اس پہ ٹیرف لگا دیا، آپ کہہ لیں کہ اضافی ٹیکس لگا دیا، لیوی لگا دیا، اور جو چائنیز امپورٹس ہیں اس پہ 10% لگا دیا۔ اور اب یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چائنیز امپورٹس جو ہیں وہ آلریڈی 25% ہیں، تو اب اگر 25% چائنیز امپورٹس ہے تو اس کے ساتھ اگر 10 جمع کیا جائے تو یہ 35% ٹیرف ہو جائے گا۔ تو چائنیز چیزیں آلریڈی امریکہ کے اندر جو ہے وہ خاصی مہنگی ہو چکی۔ آگے چل کے ہم آپ سے ان چیزوں کی بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو چائنا، میکسیکو اور کینیڈا سے آتی ہیں، اور وہ کتنا فیصد اس کا حصہ ہے۔ وہ بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں۔ تو 35% جو ہے وہ چائنیز ٹیرف ہو جائے گا جو سب سے مہنگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو اور کینیڈا۔ اور ان ایگزیکٹو آرڈرز کی بنیادی وجہ یہ تھی، امریکہ نے جو ٹیرف میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی فینٹانائل جو نشہ آور ایک قسم کی ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کے بنانے کا کیمیکل اور تیار شدہ فینٹانائل، کینیڈا اور میکسیکو جو ہے وہ اس کو روکتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ماضی میں بھی اور حال ہی میں الزام لگایا تھا کہ چین سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین سے جو آتے ہیں فینٹانائل شپس جو آتی ہیں انتہائی سستے داموں ان کمپنیز کی طرف سے میکسیکو کے تھرو امریکہ میں آتی ہیں، اور اس کا کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہمارے امریکی، چینی اور کینیڈین جو ہیں اور میکسیکن بارڈر سے جو آتی ہیں چینی فینٹانائل، اس سے جو امریکی ہیں وہ کم مریں گے اس فیصلے کے بعد۔ اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ٹیرف تب تک رہے گا جب تک ان ملکوں میں باقاعدہ طور پہ فینٹانائل کو، یعنی ان ڈرگز کو روکنے کے لیے، جس سے ان کے بقول امریکی بہت زیادہ مر رہے ہیں، تو ان کے جو اثرات جو باقاعدہ طور پہ نظر آئیں کہ ان حکومتوں نے ایکشن لیے ہیں، تو اس کے بعد ہی ہم جا کے ان ٹیرفس پہ ریوائز کریں گے، ان کو کم کریں گے، کٹ کریں گے یا ختم کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس پہ جو ریئیکشن آیا ہے وہ اچھا خاصا ہے۔ جو میکسیکن پریزیڈنٹ ہیں، اکتوبر میں انہوں نے حال ہی میں یعنی چند ماہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اقتدار لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تقریباً کچھ 40 ٹن کے قریب ڈرگز فینٹانائل وغیرہ کی اور 20 ملین کی جو ڈوزز ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ میکسیکو کے اندر روکا ہے، اور چائنیز کہہ لیں یا مختلف جگہوں سے جو نارتھ امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ سے آتی ہیں اور میکسیکو کے تھرو اندر امریکہ میں جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر اب عام زبان میں ہم یہ سمجھ لیں چرس افیون جو ہے وہ امریکہ میں اگر جاتی ہے پاکستان یا دوسرے ملکوں سے، یا اس طرح فینٹانائل وغیرہ کی چیزیں، تو وہ کروڑوں میں بکتی ہیں امریکہ میں، اور کیونکہ وہاں پہ اس کی کھپت زیادہ ہے اور ظاہر قوت خرید بہت زیادہ ہے۔ تو امریکی حکومت اور ٹرمپ کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی اگر بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو وہ ان فینٹانائل اور ان جیسی جو نشہ آور اشیاء ہیں ان کے فروخت کی وجہ سے، اور ان چیزوں کو ان ملکوں کو روکنا چاہیے۔ تو جو میکسیکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی اقدامات بہت سے کر رہے ہیں، اور آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی مزے کا خیز سی بات ہے۔ جسٹن ٹروڈو جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں، حال ہی میں اب ظاہر ہے ایک قسم کی آپ سمجھے کہ ایکٹنگ ہے،
اور انہوں نے بھی بڑے غم و غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے بلکہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میکسیکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکیوں کو چاہیے، امریکن پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ امریکہ کے اندر ان گلیوں میں اگر یہ چرس یا یہ فینٹن آئل اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں تو ان ممالک میں اب ان گلیوں میں نیو یارک کی اور بڑے شہروں میں جا کے ان پہ کنٹرول کیا جائے، رادر دین کہ آپ ان ممالک پہ ٹیرف لگا کے ان کو آپ برباد کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اس پہ برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا 25% جو ٹیرفس ہیں جو یو ایس میں جائیں گی اس پہ اناؤنس کر دیے تمام جو گڈز ہیں، اور جو سب سے زیادہ چیزیں کینیڈا سے آتی ہے وہ ظاہر ہے امریکہ جو کرتا ہے وہ تقریباً کروڈ آئل ہے، اور 9.545 بلین ڈالر کا کروڈ آئل جو ہے لاسٹ ایئر کینیڈا سے امریکہ میں آیا تھا۔ تو اب اس پہ بھی ظاہر بڑے اثرات پڑیں گے، کیا وہ ہم آگے چل کے وہ کریں گے۔ اور چائنا نے بھی اس پہ کئی مرتبہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور اب انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس حوالے سے دلچسپی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور ان معاملات کو دیکھیں کہ اس طرح امریکہ آربیٹریلی یونیلیٹرلی اگر ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اپنی طرف سے یہ فیصلے کر رہا ہے باہمی رضامندی اور مشورے اور اس کے بغیر، تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ اور پریشان کن ہوگا۔ تو بہرحال ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان تین ممالک کا اگر پرسنٹیج نکالی جائے، کینیڈا، میکسیکو اور چائنا کی، تو تقریباً پچھلے سال 1.3 ٹریلین ڈالر، 1.3 خرب ڈالر کی جو چیزیں ہیں وہ ان تین ممالک سے امریکہ میں آئی ہیں۔ ایک سال میں 1.3 خرب ڈالر کی چیزیں امریکہ میں آئی ہیں کینیڈا، میکسیکو اور چائنا سے، اور ان میں ظاہر الیکٹرانکس ہیں، کھانے کا سامان ہے، جوسز ہیں، گاڑی کے پارٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ممالک سب سے زیادہ کیا بیچتے ہیں اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے اور وہ کتنا پرسنٹ وہ بنتا ہے سارا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً 9.9 بلین جو ویجیٹیبل اور فروٹ ہے، جوسز ہے، وہ میکسیکو سے گیا امریکہ کے اندر ایک سال میں، پچھلے ایک سال میں 9.9 ارب ڈالر کا۔ ہم 2-3 ارب ڈالر کے جو ہے وہ اس کے لیے آئی ایم ایف سے رو رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ 9.9 ارب ڈالر کے جوسز اور ویجیٹیبل جو ہیں وہ میکسیکو سے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ تو یہ بڑا زبردست فگر ہے۔ بہرحال اب جو امریکن ٹریڈ باڈیز ہیں اور جو کمپنیز ہیں وہ بڑی پریشان ہیں، سینسس کی جو کمپنیز ہیں جو ڈیٹا وغیرہ بناتی ہیں وہ بھی، فوڈ کی اتھارٹیز وغیرہ، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو جو اگریمنٹ ہوا تھا ان کے USMCA جو کہا جاتا ہے، تو اس میں یہی تھا کہ یہ تین ممالک ہیں اور یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نارتھ امریکن ٹریڈ اگریمنٹ جو ہوا تھا نافٹا 1994 سے سٹارٹ ہوا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے USMCA آیا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو ٹریڈ اگریمنٹ جو تھا، اور وہ لایا گیا تھا کہ جناب وہ چائنا میں چین نے جو ہے نا بہت انفلکس کر دیا ہے اور چین جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ میں چیزیں بھجوا رہا ہے، تو ہم ٹریڈ پارٹنرز بنائیں گے میکسیکو کو اور کینیڈا کو اور زیادہ ریلائی کریں گے ان چیزوں پہ۔ تو بہرحال یہ ٹرمپ نے اپنی پہلی اس میں USMCA جو ہے وہ سائن کیا اور نافٹا جو تھا وہ ختم ہو گیا، 1994 کا تھا، پرانا تھا، اور بہت سی چیزیں اس میں ان کے لاز اور بہت سی چیزیں ایسی تھی جس میں بہت زیادہ لکوناز تھے اور گیپس تھے جس کو چائنیز گورنمنٹ ایکسپلائٹ کرتی تھی، اور وہ سارا ٹیگز بدل کے چیزیں پھر آنا شروع ہو گئی اور وہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب USMCA ہوا ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ کرونا آ گیا 2019 اور 20 کے سٹارٹ میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی ڈسٹرب ہوئیں، یہ سارا اگریمنٹ اور سارا کچھ۔ لیکن بہرحال ٹرمپ کا اپنا ہی اگریمنٹ جس نے کہا کہ جناب یہ دنیا بدل دے گا، یہ تاریخی ہے، یہ سارا کچھ ہے، اب اچانک انہی ممالک جن کو چائنا اگینسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا، اب انہی کو جو ہے ان پہ ٹیرف لگا دی ہیں 20% اور چائنا پہ 10%۔ تو بڑی پریشان کن حیران کن باتیں ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہا ہے اور بہت سخت ری ایکشن آ رہا ہے۔ اگر آپ امریکن میڈیا کو اور واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز وغیرہ کو فالو
کریں لوگوں کے کامنٹس اور اس کے اندر جو سٹوریز کے اندر جو فیڈ بیک آ رہی ہے. ڈیوڈ لنچ بہت کمال کی رپورٹنگ کر رہے ہیں اس پہ, اور بڑے فائنینشیل اور گلوبل ٹریڈ کے بڑے زبردست رپورٹر بھی ہیں, کئی بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں. تو انہوں نے بھی واشنگٹن پوسٹ میں کئی آرٹیکلز لکھے, حال ہی والا آرٹیکل ان کا بہت اچھا ہے. تو یہ چیزیں بڑی پریشان کن ہے. امریکن میڈیا بھی اس کو جو ہے ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ آئے دن جو اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرمپ نے یورپ, رشیا, برازیل اور انڈیا پہ بھی جو ہے وہ ان کو دھمکی دی ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنی چیزیں ریوائز کریں اور یہ کریں اور وہ کریں, ورنہ ہم آپ پہ بھی ٹیرف لگا رہے ہیں. اب انڈیا سے بھی کاٹن, چاول اور اس طرح کی اور کھانے کی چند اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امریکہ میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور امیگرینٹس کے حوالے سے آلریڈی جو ہے وہ انڈین جو ایکسٹرنل افیئر کے منسٹر ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ہم جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو واپس بلایا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے ان امیگرینٹس کو جو اللیگل ہیں, انڈاکومنٹڈ ہیں, تو ہم ان کو لینے کو تیار ہیں. وہ ایک پرابلم بھی ہے, اوپر سے یہ پرابلم بھی جو ہے وہ اوپر سے منڈلا رہی ہے. تو اوپر سے انہوں نے ٹرمپ نے کیا کیا کہ کولمبیا پہ 50% جو ہے وہ ٹریڈ لگانے کا ٹیرف لگانے کی دھمکی دی, کیونکہ وینیزویلا سے جب ان کے قیدی حال ہی میں جو رچرڈ گرینل تھے جو پاکستان میں ٹویٹر کے حوالے سے عمران خان کی سپورٹ کے حوالے سے بڑے مشہور ہوئے تھے, رچرڈ گرینل وینیزویلا سے جب وہ لینے گئے کچھ امریکن ہاسٹیجز تھے 6-7-8, تو وہ کولمبیا کی کیپٹل بگوڑا سے ہوتے ہوئے جب وہ گزر رہا تھا تو یعنی انہوں نے اجازت مانگی جہاز نے, لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. تو ٹرمپ نے کہا کہ میں 50% آپ پہ ٹیرف لگا دوں گا اور آپ کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اچانک خیر اس سے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, جہاز گزرنا ہے گزر جائیں, ہمارا بیڑا غرق نہ کریں. تو بہرحال نارتھ امریکہ میں, لیٹن امریکہ, ساؤتھ امریکہ جو ہے بہت زیادہ ایک قسم کا اینٹی امپیریلزم ہے, اینٹی امریکن ہے. ان کی سوچ بھی بڑی اسپینش قسم کی, ان کی ظاہر ہے اسپینش رول بھی ایک زمانے میں رہا بہت سی جگہوں پہ, تو ان کے بڑے وہ اینٹی امریکن ہے. یہ کیوبا اور یہ ساری سائڈ جو ہے بڑی اس طرح کی ان کی تھنکنگ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اب آتے ہیں ان چیزوں پہ جو چیزیں امپیکٹ ہوں گی سب سے زیادہ, وہ ہوں گی ٹماٹر, ٹی شرٹس اور تیل کی قیمتیں, ویجیٹیبل کی قیمتیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 50% جو ہے وہ میکسیکو سے آ رہی ہیں, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا. پھر جو کٹلری ہے اور کھانے پکانے کی جو چیزیں ہیں 57% جو ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو کار اور اس کے پارٹس اور باقی چیزیں جو ہیں, کھیل کود کا سامان سارا 71% چائنا سے آ رہا ہے. اور پھر جو سیل فونز وغیرہ ہیں 57% سیل فونز جو ہیں وہ چائنا سے ان کی چیزیں اور ان کے پارٹس آ رہے ہیں. ہیلتھ کیئر کی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں چائنا سے. اسٹیریو یعنی آڈیو ویڈیو کی جو چیزیں سارا کچھ ہے 51% چائنا سے آ رہا ہے. اور 30% جو ہے وہ چائنا سے فرنیچر آ رہا ہے. 43% جو فٹ ویئر ہے, بوٹ, اس سے ریلیٹڈ تسمے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہیں. اب اگین یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے. فون کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ویتنام سے آ رہی ہے, اور اسی طرح فونز وغیرہ اور الیکٹرانک کی جو آئٹمز ہیں, اپلائنسز خاص طور سے, وہ کوریا سے آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے سامسنگ, ایل جی اور گاڑیاں وغیرہ, ہنڈائی وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں اب اچانک آپ نے ایک جو ہے وہ کہ جی آپ محلے میں آپ میری بات نہیں سنتے لہٰذا میں یہ گلی بند کر رہا ہوں. اب وہ وہاں پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ ایک امریکی صدر ہیں اور آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, تو امریکی جو ہیں وہ بڑے بحران اور پریشان ہو گئے کہ یہ ساری قیمتیں اگر بڑھ گئیں یہ تو بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے. تیل کی قیمتیں اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں, فوڈ, جوسز, ٹی شرٹس, کٹلری کا سامان, روزمرہ کا جتنا سامان ہے, سیل فونز وغیرہ ہے, آڈیو ویڈیو کی چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو عام زندگی میں امریکی جو ہے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے ان دونوں کنٹریز کو امپاور کیا تھا, اب ان دونوں کنٹریز پہ بھی آپ نے وہ کر دیا. اور الٹا 25% جسٹن ٹروڈو نے بھی آپ پہ جو ہے وہ کینیڈا نے یعنی آپ پہ ٹیرف لگا بھی دیا جو امریکہ میں چیزیں جائیں گی. انہوں نے کہا کہ جی ہم امریکی جو کینیڈین لیبر ہے اور مارکیٹ ہے ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. سوری ویڈیو آج لمبی ہوگی, لیکن سوچا آپ کے لیے یہ انٹرسٹنگ ڈیٹیل جو ہے آپ سے شیئر کی جائیں. اور آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.